اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی قرآن پاک کی باتوں کو بدل نہیں سکتا۔ اس کا جواب اور اس کی تفسیر قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تفصیلی خطاب ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے نام ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو سیکھنے کے آداب سکھا رہے ہیں، قرآن پاک سیکھنے کے اصول سمجھا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وہی اللہ تعالیٰ تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک تفصیل کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، اور جنہیں یہ کتاب ملی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ سب سننے والا، جاننے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرتے رہے تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی قرآن پاک سے گمراہ کر دیں گے، اور وہ صرف خیالی باتیں کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے یعنی قرآن پاک سے گمراہ ہے، اور اسے بھی جانتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ انعام آیات 114 تا 117، پارہ نمبر 8۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک کتاب تفصیل کے ساتھ نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر آپ دنیا کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرتے رہے تو یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی قرآن پاک سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ صرف گمان کے اطاعت کرتے ہیں، اور وہ صرف خیالی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے یعنی قرآن پاک سے گمراہ ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت والے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ انعام کی آیات 114 تا 117 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، اور یہ خطاب قیامت تک آنے والے لوگوں کے نام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا پیغام قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچایا ہے، یعنی یہ کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں کیا فرماتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک کتاب تفصیل کے ساتھ نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر آپ دنیا کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرتے رہے تو یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی قرآن پاک سے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ قرآن پاک کا ایک صفاتی نام ہے، جس کے لیے میں 2-3 مثالیں دینا چاہوں گی۔ آپ میری تفصیل کے ساتھ کتاب پڑھنے کے لیے میری ویب سائٹ www.whatisquranpak.com سے یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔
سورہ مزمل آیت نمبر 19 پارہ نمبر 29۔ بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا راستہ کہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ دہر آیت نمبر 29 پارہ نمبر 29 میں فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا راستہ کہا۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آپ دنیا کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرتے رہے تو یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی قرآن پاک سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ صرف گمان کی اطاعت کرتے ہیں اور صرف خیالی باتیں کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ تفسیر میں لوگوں نے جو قرآن پاک کے مقابلے میں حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، پھر فلاں سے سنا، پھر فلاں سے سنا۔ خواتین حضرات، جو لوگ بھی اکثر لوگوں کی اطاعت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی قرآن پاک سے گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ صرف گمان کی اطاعت کرتے ہیں اور خیالی باتیں کرتے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں ان آیات میں کیا فرمایا اس کو یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک کتاب تفصیل کے ساتھ نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر آپ دنیا کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرتے رہے تو یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی قرآن پاک سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ صرف گمان کی اطاعت کرتے ہیں اور صرف خیالی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے یعنی قرآن پاک سے گمراہ ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت والے ہیں۔ خواتین حضرات، جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کو فالو کرنے والے ہوں گے، اس خطاب کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ اگر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی اطاعت کریں گے جو گمان کی اطاعت کرنے والے ہیں، جن کی قرآن پاک میں کوئی دلیل نہیں ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں حکم دیا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقے بنائیں گے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ خواتین حضرات، جو ان لوگوں کی اطاعت کریں گے ان سب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قرآن پاک سے گمراہ ہو جانے والے لوگ ہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو ماننے والے ہوں گے وہ ہدایت پانے والے لوگ ہوں گے۔ اس ہدایت اور سچے دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، آخری رسول بنا کر۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا فیصلہ کرنے والا سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نازل کیا ہے، اور
جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور جو قرآن پاک میں شک نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل سمجھتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یعنی قرآن پاک کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ خواتین حضرات، تمام فرقوں نے تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کو بدلا ہے۔ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، ان کی اطاعت کرنے والے قرآن پاک سے جان لیں کہ کوئی قرآن پاک کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ خواتین حضرات، جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، چاہے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدل نہیں سکتا۔ خواتین حضرات، جنہوں نے قرآن پاک کی باتوں کو بدلا ہے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہی ذمے ہے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھاتے ہیں ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ خواتین حضرات، تمام فرقہ پرست قرآن پاک کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگاتے ہیں۔ جب انہیں قرآن پاک سے آیت دکھا جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو یہ قرآن پاک کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی بڑی بڑی کتابیں لے آتے ہیں کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، اور وغیرہ وغیرہ۔ خواتین حضرات، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھاتے ہیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، آئیں اس کو میں قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی۔ سورہ سبا آیات 4-6، پارہ نمبر 22، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے پر زور لگایا یعنی عاجز کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے بدترین قسم کا عذاب ہے۔ اور دیکھتے ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے کہ جو آپ کے رب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو زبردست حمد و ثنا کے لائق ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ سبا کی آیات 4-6 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا راستہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کو نیچا دکھانے پر زور لگائیں گے یعنی قرآن پاک کی آیات کو نیچا دکھانے پر زور لگائیں گے یعنی عاجز کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا سچ ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہدایت دیتا ہے، جو زبردست حمد و ثنا کے لائق ہے۔ خواتین حضرات، جو لوگ ایمان والے ہوں گے، ایمان کا مطلب سورہ محمد کی 2-3 آیات کے مطابق وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک کو سچ مانتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے یعنی ان کے گناہ معاف کر دیں گے، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو ایمان لانے والے ہوں، جو قرآن پاک کی آیات کو ماننے والے ہوں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو ماننے والے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے لیے عزت و اکرام کی روزی ہو۔
آمین یا رب العالمین۔